پھر اللہ کا نام لے کر ایک چٹان کے قریب سے باہر نکلی ہوئی جھاڑیوں کو پکڑ کر نیچے اتر گیا۔ دریا کی موجیں مجھ سے 3-4 فٹ نیچے چٹانوں کے درمیان شاید 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے کو جا رہی تھی۔ دریا کو دیکھ کر ہی میں دریا کے ساتھ چٹانی پتھروں کے درمیان رستہ بناتے چلنے لگا۔ دریا کو دیکھ کر ہی خدا کی قدرت یاد آ جاتی تھی۔ میں نے اپنے دل اور اعصاب کو مضبوط کر لیا تھا اور اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ دریا نہیں بلکہ کوئی تیز رفتار نہر بہہ رہی ہے۔ دریا آگے جا کر چٹانوں کی دیواروں کے ساتھ ایک طرف کو مڑ گیا، میں بھی اسی طرف مڑ گیا۔ اس طرح 2-3 موڑ کاٹنے کے بعد سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ آ گیا۔ دریا اس پہاڑ کی دیوار میں اندر چلا گیا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا، یہ ایک غار تھا، بہت بڑا غار تھا، تاریک اندھیرا غار جس میں طوفانی دریا ایک ہیبت ناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ میں وہیں رک گیا۔ میں سنبھل کر قدم رکھتا پہاڑ کی ڈھلان کی جھاڑیوں کے سہارے غار کے دہانے کے پاس آ گیا اور جھک کر اندر دیکھا۔ غار کے اندر سوائے اندھیرے کے مجھے اور کچھ دکھائی نہ دیا، یہ خالی اندھیرا ہی تھا۔ اس اندھیرے میں دریا کے گرنے کی ڈرونی آواز بھی تھی جو ایسی تھی جیسے کسی گہرے کنویں میں گر رہا ہو، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ دریا جس غار میں داخل ہوتا ہے وہاں کوئی کنواں نہیں ہے، وہ پہاڑ کا ایک قدرتی غار ہے اور اس کے اندر دریا کے کنارے پر چلنے کے لیے پگڈنڈی بھی ہے۔ مجھے دریا کے کنارے اندھیرے میں کوئی پگڈنڈی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اس پگڈنڈی کو تلاش کرنا تھا۔ میں بھیگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کو پکڑ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ اگر میں غائب ہوتا تو میں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا اور پہاڑ کے اوپر سے اڑ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں غیبی حالت میں نہیں تھا، زندہ انسانی حالت میں تھا اور مجھے اندھیرے میں کوشش کر کے راستے کو تلاش کرنا تھا۔ آخر اندھیرے میں مجھے غار کی دیوار کے ساتھ دریا کی تیز رفتاری سے آگے کو جاتی ہوئی موجوں سے 3 فٹ کی بلندی پر ایک پگڈنڈی نظر آ گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ خاص طور پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس پتھریلی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ میں ایک قدم کر کے چل پڑ رہا تھا۔ غار کی دیوار اور چھت کم از کم 4-5 ہاتھ اونچی تھی، مگر غار میں اندھیرا بہت تھا اور دریا کا ہیبت ناک شور گونج پیدا کر رہا تھا۔ میں غار کے اندھیرے میں اندھیرا ہی بن گیا تھا، دیوار اور پگڈنڈی کو ٹٹول کر آگے چل رہا تھا۔ غار بھی دریا کو ساتھ لے کر ایک طرف مڑ گیا۔ کچھ دور سیدھا چلنے کے بعد پھر دوسری طرف کو گھوم گیا۔ تیسری بار دریا موڑ کاٹ کر سیدھا ہوا تو مجھے پہلی بار غار میں دور روشنی کا ایک نقطہ سا دکھائی دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں غار ختم ہو گیا اور دریا پہاڑ کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ میرا قیاس غلط نہیں تھا، روشنی کا نقطہ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا پھیلتا جا رہا تھا۔ اب غار کے اندر باہر کی روشنی آنے لگی تھی۔ یہ روشنی بڑی دھندلی پھیکی سی تھی، جیسے آسمان کو گہرے بادلوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ میں قدم آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ غار کے دوسرے دہانے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے دریا غار میں سے باہر نکل گیا تھا۔ میں غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دیکھا کہ سامنے ایک جنگل تھا۔ دریا دائیں جانب مڑ گیا، آسمان سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، روشنی بڑی مدھم اور پراسرار تھی۔ میرے سامنے بائیں جانب جنگل کے درخت شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے اسی جنگل میں سے گزرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی شکاری زندگی میں برِ صغیر کے کئی بڑے جنگل دیکھے تھے، مگر ایسا جنگل میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس جنگل میں درختوں کی گھنی شاخوں اور ایسی چھت ڈالی گئی تھی کہ درختوں کے نیچے ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ لگتا تھا جنگل میں رات پڑ گئی ہے۔ پہاڑی غار کے اندھیرے میں سے گزر کر آ رہا تھا۔ میں جنگل کے اس اندھیرے کو دیکھ سکتا تھا۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے تنے پر کانٹے دار بیلیں اوپر تک نہ چڑھتی ہوں۔ دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جنگل میں قبرستان سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی پرندے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ درختوں کے نیچے گیلی اور نرم زمین پر گلے سڑے پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔
جس میں سے ناگوار قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں بدروحوں اور اسیبوں کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ خیال ہی بڑا دہشت خیز تھا۔ مجھے یقین کرنا ہی پڑا تھا کہ میں بدروحوں اور اسیبوں کی دنیا میں آ گیا ہوں، اور اب مجھے ہر مشکل کا مقابلہ اپنی ایمانی طاقت اور اللہ کی مدد کے بھروسے کرنا ہے۔ میں نے 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اپنے اوپر دم کیا اور جنگل میں آگے بڑھا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ پر حاتم طائی سے بھی بڑھ کر کسی ایسے سپر مین کا گمان ہونے لگا تھا جس کے اندر قدرت نے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست غیبی طاقت بھر دی۔ جنگل آگے جا کر زیادہ گھنا اور زیادہ تاریک ہوتا گیا۔ پھر اس کا اندھیرا چھٹنے لگا اور پھیکی پھیکی زرد اور بیمار روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی نہیں لگتی تھی بلکہ روشنی کا سایہ لگتا تھا۔ درختوں کے درمیان ایک جگہ باہر جانے کا رستہ سا بنا ہوا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اب میرے سامنے پھر وہی سیاہ فام ڈرونی چٹانیں تھیں۔ یہ چٹانیں ایک دوسرے سے فاصلے پر تھیں اور زمین سے نکل کر بالکل سیدھی اوپر چلی گئی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قیامت خیز زلزلے کے بعد زمین میں سے بڑے بڑے اژدہا نکل کر اوپر کو اٹھے ہیں اور وہیں پتھر کے ہو گئے ہیں۔ مجھے درگا نے بتایا تھا کہ جب تم دریا پار سے باہر نکلو گے تو سیاہ چٹانوں میں تمہیں ایک جگہ ایک پرانے مندر کا شکستہ دروازہ ملے گا جس کے دونوں جانب اژدہا پہرا دے رہے ہوں گے۔ رونی تمہیں اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد کسی جگہ ملے گی۔ اب مجھے اس شکستہ مندر کے دروازے کی تلاش تھی۔ میں سنبھل کر قدم اٹھاتا ڈرونی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مگرمچھ سانس لے رہا ہو۔ میں وہیں رک گیا اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اس طرف چٹانوں نے ایک سیاہ دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ میں آگے بڑھا، سانس لینے کی آواز اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے چل کر ایک چٹان کی دیوار کے پاس آ کر رک گیا۔ کان لگا کر سنا، سانس لینے کی آواز چٹان کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے چٹان کی اوٹ میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک پرانی طرز کے مندر کا شکستہ اونچا دروازہ نظر آیا جس کے منہ ایک بہت بڑے اژدہا کا تھا جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور دروازے کی دونوں جانب 2 زندہ اژدہے گردن جھکائے ہوئے لمبے لمبے سانس لے رہے تھے جیسے ہانپ رہے ہوں۔ میں غور سے ان خوفناک دروازے کو دیکھنے لگا۔ مجھے یاد آ گیا درگا نے کہا تھا کہ جہاں دریا چٹانوں میں سے نکل کر پہاڑ کے غار میں گرتا ہے وہاں غار پر ایک اژدہا کا منہ بنا ہوا ہوگا جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ شاید وہ بھول گئی تھی کیونکہ اژدہا کا منہ پہاڑی غار کے دہانے پر نہیں بنا ہوا تھا بلکہ وہ اسیبی مندر کے دروازے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے اس دروازے میں داخل ہونا تھا جہاں اوپر تک اژدہا کا بہت بڑا بت منہ پھاڑے ہوئے تھا اور جس کے دونوں جانب 2 زندہ اژدہے پہرا دے رہے تھے۔ یہ موت کے منہ میں جانے والی بات تھی مگر مجھے اس کے اندر ہر حالت میں جانا تھا۔ کچھ دیر میں چٹانوں کی اوٹ میں کھڑا موت کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ پھر کلمہ پڑھا، دل میں لا حول ولا قوت 5 بار پڑھا اور اللہ کا نام لے کر چٹان کی اور سے نکل آیا۔ میں نے مندر کے خوفناک دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میرے قدم سست پڑ گئے، دل میں اژدہوں کا خوف چھا گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے آپ سے کہا آگے بڑھو، یہ اژدہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے نئے عزم کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی میں اسیبی دروازے کے مزید قریب ہوا دونوں اژدہوں نے اپنا سر اوپر اٹھائے اور زبردست پھنکار کے ساتھ مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگے، مگر میں نہ رکا۔ میرے قدم ایک بار پھر ضرور وزنی ہو گئے تھے،
لیکن میں رکا نہیں، چلتا گیا۔ میں اژدہوں کے درمیان سے گزرا تو اژدہوں کے منہ سے پھنکار کے ساتھ آگ کے شعلے نکل کر مجھ پر گرے۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگ کے شعلے سے میرے سر کا ایک بال تک نہیں جلا تھا۔ میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا میرے بازو پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے۔ کوئی بدروح، کوئی اژدہا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب میں بے دھڑک ہو کر چل رہا تھا۔ دروازے میں سے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں جانب سوکھی ہوئی سیاہ ٹہنیوں کے درخت ہی درخت کھڑے ہیں۔ ان درختوں کے درمیان ایک دلدلی میدان سا ہے۔ دلدل اوپر نیچے ہو رہی ہے اور اس میں کہیں کہیں زرد گیس نکل رہی ہے۔ دلدل کے درمیان ایک تنگ رستہ بنا ہوا تھا جس پر چکور پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں ان پتھروں پر پاؤں رکھ کے آگے چل پڑا۔ عجیب بات ہے کہ یہ پتھر بھی اوپر نیچے ہو رہے تھے، جیسے دلدل کے اوپر رکھ کر وہاں سے رستہ بنایا گیا ہو۔ میں بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ہر قدم پر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دلدل میں نہ گر پڑوں۔ میری دونوں جانب کالی سیاہ دلدل تھی جو ایسے اوپر نیچے ہو رہی تھی جیسے کوئی آفریت سانس لے رہی ہو۔ ایک دم سے میری دائیں جانب سے دلدل میں سے ایک انسان کا آدھا دھڑ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ اور آدھا جسم دلدل سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک اذیتناک چیخ کے ساتھ پکار کر مجھے کہا، مجھے یہاں سے نکالو، اور دوسرے ہی لمحے دلدل نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا اور وہ دلدل میں غائب ہو گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو میری بائیں جانب سے اسی طرح کا ایک انسان آدھا دھڑ دلدل سے اچانک باہر نکل آیا۔ یہ کسی عورت کا دھڑ تھا۔ اس کے بال اور چہرہ سیاہ دلدل میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہ پورا منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حلق سے بھی ایک اذیتناک چیخ بلند ہوئی اور اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، مجھے یہاں سے باہر نکالو، اور اسی لمحے دلدل نے اسے بھی نکل لیا اور عورت کا آدھا دھڑ دلدل میں ڈوب گیا۔ یہ عبرت انگیز منظر دیکھ کر مجھ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ خدا جانے ان لوگوں نے زندگی میں کون سے گناہ سرزد ہو گئے تھے جن کی سزا ان کی روحیں یہاں بھگت رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگی اور ایک بار پھر عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دکھائے ہوئے نیکی کے راستے پر چل کر بسر کروں گا۔ میں دلدلی میدان سے گزر گیا۔ اب میرے سامنے ایک دیو قدامت سیاہ پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی میں ایک غار تھا جس کے دہانے پر ایک انسانی پنجر اس طرح تلوار لیے کھڑا تھا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ میرے کان میں جیسے کسی نے سرگوشی کی کہ روہنی تمہیں اس غار میں ملے گی۔ میں غار کے منہ کے پاس آیا تو انسانی پنجر نے حرکت ہوئی۔ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اس کی کھوپڑی نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گڑوں میں مجھے انگارے دہتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ بھی عصبی خرافات میں سے کوئی شے تھی۔ جیسے ہی غار میں داخل ہونے لگا، ہڈیوں کے پنجر کے بازو میں حرکت پیدا ہو گئی اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ میرے بازو پر تلوار کا وار کیا۔ میرا یہ وہی بازو تھا جس پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بنا ہوا تھا۔ پنجر کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بازو کٹ کر گر پڑے گا، لیکن اس کے بجائے تلوار میرے بازو سے ٹکراتے ہی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی اور ہڈیوں کا پنجر ایک چیخ کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں غار میں داخل ہوا۔ اس غار میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں غار کی دیوار کے ساتھ لگا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے دور سے کوئی عورتیں اور مرد کسی میت کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں گے۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار میں وہی پھیکی پھیکی روشنی سی ہونے لگی۔ غار ایک بہت بڑے دالان میں جا کر ختم ہو گیا۔ دالان میں جگہ جگہ فرش پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ کونے میں دیوار کے ساتھ آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ لاش کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہ کسی مرد کی لاش تھی۔ اس کا سر منڈوایا تھا
چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک لاش کے جسم نے حرکت کی اور اس نے اپنی گردن میں سے زنجیر اتار کر پوری قوت سے گھما کر میری طرف زنجیر پھینکی۔ میرے جسم سے ایک دھماکے کے ساتھ ٹکرائی اور میرے جسم کے ساتھ سانپ کی طرح لپٹ گئے۔ مجھے نہ کوئی چوٹ لگی اور نہ ہی درد محسوس ہوا، لیکن زنجیر نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ زنجیر کا ایک سرا لاش کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ لاش کی طرف نہ جاؤں اور کسی جگہ رک جاؤں، لیکن میرے قدم اکھڑ رہے تھے اور کوئی طلسمی طاقت مجھے لاش کی طرف لے جا رہی تھی۔ لاش نے زور سے زنجیر کو جھٹکا دیا۔ میں دونوں ہاتھوں سے زنجیر کو پکڑا اور جھٹکا دے کر زنجیر اس کے ہاتھوں سے چھڑانی چاہی۔ میرے جھٹکے میں ایک ایسی قوت آ گئی تھی کہ لاش کے ہاتھوں سے زنجیر چھوٹ گئی اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لاش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر فرش پر بکھر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم سے لپٹی ہوئی زنجیر غائب ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دلان کا جائزہ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ روہنی یہیں کہیں ہوگی۔ دلان کے کونے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی پر نظر پڑی جو بند تھی۔ میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی پر خون کا بہت بڑا دھبا پڑا تھا۔ کھڑکی کے پیچھے سے ایک کمزور سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کی آواز ہے۔ میں نے کھڑکی کے قریب ہو کر آواز کو غور سے سنا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ وہ ڈرونے لہجے میں کسی کو کہہ رہی تھی، تو رگو کے طلسم سے بچ کر نکل آئی تھی، لیکن میرا طلسم تیری روح کے اندر جذب ہو گیا۔ یہ تیرے جسم کو آہستہ آہستہ دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گا۔ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا۔ یہ آسیبی نتالیہ کی آواز تھی، بلکہ اس کے آسیب کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ وہ جس سے مخاطب تھی وہ سوائے روہنی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا۔ نتالیہ کے آسیب نے روہنی کا نام لے کر کہا، تو نے اسلام قبول کر کے ہمارے دیوتاؤں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ دیوتا تم سے اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ پھر مجھے روہنی کی آواز سنائی دی جیسے کسی گہرے سے کنویں میں سے آ رہی ہو۔ روہنی نے کہا، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی بت پرستی سے توبہ کر کے اسلام کی روشنی سے اپنا سینہ منور کر لیا تھا۔ میں جس عذاب میں مبتلا ہوں، میرے اپنے ایک گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی مدت اللہ کی رحمت کے صدقے بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ پھر میری روح تمام علائشوں سے پاک ہو جائے گی اور میں نیک روحوں کی دنیا کی طرف اپنا سفر شروع کر دوں گی۔ نتالیہ کے آسیب نے غضبناک آواز میں کہا، میں دیکھتی ہوں تمہیں یہاں سے کون بچانے آتا ہے۔ اب تو اس کنویں میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے میرے ہاتھ کو بند کھڑکی پر رکھ کر آہستہ سے دبا دیا۔ کھڑکی کھل گئی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے جانے لگا تو میرا جسم پیچھے جانے کے بجائے آگے اپنے آپ کھڑکی کی طرف بڑھا اور مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ میں کیسے کھڑکی سے گزر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک نیم روشن بہت بڑے غار میں ہوں جس کی چھت سے جالے لٹک رہے تھے، اور ایک انسانی سایہ غار کے وسط میں ایک گول چبوترے کے پاس کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔